العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دور دراز سے تشریف لے آنے والے معزز مہمانان گرامی، مسند انصاف پر جلوہ افروز منصفین حضرات، آج کی نشست میں مدرسہ کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات اور جذبات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرشکوہ ہاسٹل اور پرکشش درس گاہوں کا نام ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں، مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں ہے، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ اپنی زندگی کی شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں ہے تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ تو پھر میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسہ وہ ہے جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کر دی جاتی ہے، جہاں اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ پھر یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہوں تو مدرسہ کہلاتا ہے، پھر یہ مقاصد اگر خس و خواہشات سے بنے ہوئے جھوپڑے میں حاصل ہوں تو مدرسہ کہلاتا ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہوں تو مدرسہ کہلاتا ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہوں تو مدرسہ کہلاتا ہے، شہروں کے ہنگاموں میں حاصل ہوں تو مدرسہ کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ مقاصد ان شاندار عمارتوں کے اندر حاصل نہ ہو تو پھر یہ مدرسہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے۔ للہ حقائق کو نہ جھٹلائیے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ آج ہماری کالجوں اور یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، وسیع اور عریض سکول اور کالج ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری کالجوں، یونیورسٹیوں اور مکاتب کی کوکھ بانجھ ہو گئی ہے۔ وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے، انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین، انسانیت کا درد رکھنے والے لیڈر، دین کی طرف رکھنے والے مسلمان، اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے، بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ وہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل اور حرص و ہوس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوتا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ کسی کام کی نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، جب دل میں علم کی طلب ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نہج پر استوار ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے، پھر ظاہری کروفر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال کی تبدیلی آتی ہے، پھر ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جس کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے۔ معزز مہمانان گرامی، آئیے ہم اپنے عظیم نبی کی اس بے مثال درسگاہ کو یاد کرتے ہیں جس کی کوئی شاندار عمارت نہ تھی، جس کی کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، جس کے پاس کتابوں کے انبار نہ تھے، لیکن اس درسگاہ کے تعلیم یافتہ مقدس جماعت پر اگر میں اور آپ نظر ڈالیں تو پھر ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو دنیا کے جہان بان اور ملکوں کے
کے فروا ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، افریقہ سے انڈیا تک ایسی کامیاب حکومت کی جو بڑے سے بڑے حکمران کی سیاست کو منسوخ کر دیتی ہے. ان کے عدل اور انصاف اور سیاسی نظم اور نظم کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے. دوسری طرف خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، ابو عبادہ بن الجراح، عمر بن عاص جیسے سپہ سالار اور فاتح ہیں جنہوں نے چند ہی سالوں میں مشرق سے مغرب تک ظالم سلطنتوں کے تخت الٹ دیے اور اپنی فتوحات اور جنگی صلاحیتوں کے دھات بٹھا دیے. سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ اور انڈیا کا میدان خالی کروا دیا. میرے دوستو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کو شام کی سرزمین سے نکال دیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کا میدان دشمنوں سے جیت لیا. میرے دوستو جب یہ سب سپہ سالار اور فاتح، یہ حکمران جہان باز، فقہا، عقلاء، زہداء، صوفیاء اسی مدرسہ کے تعلیم یافتہ ہیں جس کی کوئی کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، رستگاہیں نہ تھی، لیکن حصول علم جذبہ تھا، اشاعت علم کی تڑپ تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا، استاد کے دل میں شفقت اور محبت تھی، تلامذہ کے دل میں عقیدت اور عظمت تھی. اگر آج میں اور آپ یہ عزم کر لیں تو پھر یہ یاد رکھیں تو پھر ماؤں کی گود مدرسہ بن جائے گی، خانگاہوں کا ماحول مدرسہ بن جائے گا، مسجد کا حجرہ مدرسہ بن جائے گا. جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے وہ جگہ مدرسہ بن جائے گی. جہاں ساقی ہو وہاں میخواہ ہوتی ہے، جہاں شمع ہو وہاں پروانہ ہوتا ہے. آخر میں مدارس کی عظمت کو کچھ یوں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. ایوان بندگی کا اجالا ہمارے مدارس، ایوان بندگی کا اجالا ہمارے مدارس. ان پاسبان منبر کو لاکھوں سلام، فتنوں کے شب میں نور کا دھارا ہمارے مدارس. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ما تسمعون.